الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یہ بات تمہیداً ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں نبی مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کو اس جنس سے معجزہ دیا جاتا ہے جس جنس کا اس زمانے میں بہت غلبہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، اور وہ پوری تفصیل ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئے، اس طرح کے شعبدے دکھائے۔ جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ دیا، اور سوٹا دیا، اژدہا عصا دیا، ہاں جی، اور ید بیضہ چمکتا ہوا ہاتھ، ایسا معجزہ دیا کہ دنیا آج تک حیران ہے جی۔ دنیا میں آج تک اس کی مثال کوئی نہیں جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ اقدس کے اندر طب سر چڑھ کے بولتی رہی۔ بھئی ایسا دور آج بھی ابھی تک نہیں آیا جو دور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے، لو جی آج 2023 تک کوئی اس کی نقل نہیں کر سکا جی۔ مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دینا، مادر زاد اندھے کو بینا کر دینا، کوڑی کو خوبصورت کر، آج تک اس کا کوئی ثانی نہیں آیا جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس فصاحت و بلاغت کا تھا۔ یہ میرے سامنے پڑا ہوا قرآن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکا، اور قیامت کی دیواروں تک نہیں ہوگا جی۔ آج تک نہیں ہوا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ قرآن کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب ہے، سارے ہیں نا جی، دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، کون سے قرآن خود چیلنج کرتا ہے، بھئی اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا تو اس ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، کچھ لے آؤ۔ قرآن کہتا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا زمانہ سائنس کا زمانہ تھا، تیز تر سواریوں کا زمانہ تھا، جدت کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروا کے پوری دنیا کو ایسا چیلنج دے دیا ہے کہ آج تک کوئی ماں کا لال تھوڑے سے رات کے حصے میں آسمان و زمین کی سیر نہیں کر سکتا۔ بھائی کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضور کی جو سواری تھی نا جی، سواری آج تک، اب دیکھو نا، یہ جو ہے نا جی آواز کی رفتار سے زیادہ تیز، وہ پتہ نہیں اس جہاز کو اسٹیلتھ طیارہ کہتے ہیں، کس طرح کر کے امریکہ نے تیار کیا ہے، جو ساؤنڈ ویو سے زیادہ ٹریول کرتا ہے تیزی سے۔ لیکن اس جدید ترین طیارہ کی رفتار بھی میرے نبی نے جس سواری پر بیٹھ کر معراج فرمائی ہے، اس براق کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کی رفتار روشنی سے زیادہ تھی، حضور کی سواری کی رفتار روشنی سے زیادہ تیز رفتار تھی، یعنی سادہ لفظوں میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرنے والی سواری کے اوپر بیٹھ کر کملی والے نے معراج کر کے قیامت تک کے لیے آنے والی ساری انسانیت کو بتا دیا نبی ہوتا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال گزر گئے نا جی، عیسیٰ علیہ السلام یہ 2000 کتنا چل رہا ہے، 23، 2023 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہو گئی، ہاں جی، اور ابھی آنا ہے انہوں نے، اور جب بھی آئیں گے بھی اس وقت بھی آپ کے ان معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صالح علیہ السلام کا زمانہ تھا پہاڑوں کو چیر کے اس میں رہنے کا، صالح علیہ السلام نے اس میں سے اونٹنی نکال کے زندہ بتا دیا، نبی ہوتا ہے بھائی۔
زندہ اونٹنی بھی نکل آئی، پھر اونٹنی کا بچہ واپس بھی چلا گیا۔ پتھروں سے آج تک کوئی ماں کا لال زندہ چیز نہیں پیدا کر سکتا۔ ٹیکنالوجی ہے نا آپ کے پاس، آپ نے ستاروں، سیاروں، چاند، سورج پہ کمندے ڈال دیے نا، نبی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا۔ حضور کا زمانہ ٹائم ٹریولنگ کا زمانہ تھا، حضور نے معراج کر کے بتا دیا نبی نبی ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی آگے چلے جائیں، جتنا بڑھ جائیں، نبی نبی ہوتا ہے۔ حضور نے جنت بھی دیکھ لی، حضور نے دوزخ بھی دیکھ لی، حضور، اور یہ سٹیٹمنٹ قرآن کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً کے لام کے اوپر جو ہے تنوین، یہ قلت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تقلیل کے لیے، یعنی رات کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ، رات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے کہاں تک کوئی پتہ کوئی نہیں، وہ وہاں پہ جگہ ہی کا اطلاق ہی نہیں ہے، لا مکان اس کو کہتے، کوئی جگہ نہیں، لا مکان تک، کہاں تک میرا رب لے گیا، پھر کہاں سے واپس لے آیا۔ حضور کتنی دیر لگی، حضور کہتے تھے جب میں آیا ہوں بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اور میرے نبی تو میرے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ جو قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، یہ نبی کے بول ہیں، یہ رب کا کلام ہے، جس کے بول کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کے کلام کو کوئی مقابلہ نہیں، اس کی ذات کا مقابلہ کون کرے گا بھائی جان؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں اسی طرح میرے ذہن میں اور بھی ہزاروں کئی مثالیں ہیں، لیکن اتنا کافی۔ مقصد جو آج کی آیہ مبارکہ کا ہے وہ ہے جی، ان ھذا لساحر علیم، یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو سحر کے بارے میں ذکر کیا، آج اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ کسی بھی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کسی غیر معمولی اور خلاف عادت کام کے ظہور کو سحر کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کسی استاد کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی تعریف سے سحر کا معجزہ اور کرامت سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جس کی نیکی اور پاکیزگی معاشرے میں مشہور ہوتی ہے، اور سحر خبیث اور بدکار شخص سے ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، معجزہ کسی استاد سے نہیں سیکھا جاتا، معجزہ اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے، اور وہ بغیر کسی شخص کی تعلیم کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جادو جو ہے نا جی، آج یہ جو لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے نا جی، عامل، بابے، پیر، فقیر، ان میں سے 90-95% بالکل فراڈیے، بالکل جھوٹے، 2 نمبر قسم کے لوگ، کوئی انہوں کا استاد نہیں۔ مجھے خلافت ملی، مجھے تعویذ کی اجازت ملی، مجھے دم کی اجازت ملی، میرے پاس آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں اجازت کے طور پر مخصوص اعمال دیے گئے، مخصوص تعویذ دیے گئے، مخصوص وظائف دیے گئے کہ بھئی آپ نے صرف یہی کرنے اور اس طریقے سے کرنے، اس طرح ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس طرح اس کا عامل بننا ہے۔ وہ ہر ایک طریقہ ہمارے استاد نے ہمیں، ہمارے مرشد نے، ہمارے استاد نے، ہمارے رہنما نے ہمیں بتایا۔ اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر للو پنجو نتھو خیرہ جڑا ہے نا جی وہ کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ریاضت ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ اعمال، وہ چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جادو جو ہے نا جی، جادو، اس کے پیچھے بہت زبردست قسم کی محنت ہے، بندے کو غلیظ رہنا پڑتا ہے جادو کے لیے، جو صحیح جادو ہے جس کو کہا، جتنا گندا ترین خبیث باطن کا آدمی ہوگا اتنا زبردست اس کا جادو ہوگا۔ پخانا کھانا، پیشاب پینا، گندے کپڑے ہر وقت رکھنا، نجس حالت میں رہنا، اچھا جی، اس کے بعد یہ انسانی قربانیاں دینا، یہ جو نسلی جادوگر ہیں، جو نسلی، اور اپنے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ گندا، غلیظ، پلیت رکھنا، اور اس کے بعد ہر وقت زبان پر گالم گلوچ، فساد، جھگڑا، یہ چیزیں شیطان کی جو محبوب ترین چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام جب تک نہیں کرے گا،
جادوگر نہیں بن سکتا۔ اچھا اب پھر ہمارے جو ہے نا جی کئی سادہ سے مسلمانوں کو یہ عامل جو ہے نا جی وہ دھوکہ دیتے، کہتے جی کالے جادو دا کاٹ، کالے جادو تو بنا نہیں ہوندا، کالے جادو دا کاٹ کالے تو علاج نہیں ہوندا، کالے جادو دا کاٹ کالے جادو نال ہی کرنا پیندا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جھوٹ ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا علم جادو نہیں ہے جو قرآن کے اوپر سڑ چڑھ کے بولے۔ قرآن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کائنات کے سارے جادو کٹھے کرو، ساری کائنات نو کہو لا دو زور جنہ لا سکتے ہو، آخری 2 سورتیں پڑھ کے تلاوت کرو، اللہ ساری کائنات کے جادوؤں کو اینڈ زیرو کر دے گا۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا کلام اللہ کا کلام۔ اچھا وہ جو کہتے ہیں نا جی کالے جادو کا کاٹ، تمہارے اوپر کالا جادو ہو گیا، ہاں جی، اور تمہارا اب یہ کاٹ جو ہے نا جی وہ کالے جادو کے ساتھ ہی ہوگا، سوائے جھوٹ اور مکاری کے کچھ بھی نہیں۔ اس کو کہو ٹھیک ہے، یہاں پہ اسٹامپ پہ لکھ کے دے، جننے پیسے لگن گے، جنہ میرا وقت ضائع ہوگا، جنہ مینوں اذیت پہنچے گی، اگر میرا کام نہیں ہوا تو لکھ کے دے، میں تینوں جڑا ہے نا جی تو ادا کریں گا، اور اس دے پاداش وچ میں تیری نک وڈاں گا، لکھ کے دے۔ وہ نہیں لکھ کے دے گا۔ حضور سب سے پہلی بات، کالا جادو ان کے پاس ہے ہی نہیں، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ جو علامات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ پکی پیڑیاں تے لکھیاں پڑھیاں گلاں کہ جادوگر کے لیے حضور گندا رہنا، شرکیہ کلمات کہنا، شیطان کی مدح کرنا، ستاروں کی عبادت کرنا، جرائم کرنا، انسانی بلیاں دینا، خاص کر انسانوں کی نہیں بچوں کی بلیاں دینا، انسانوں کے اندر بچوں کو اپنے شیطان کے آگے، اپنے خداؤں کے آگے ان کو بلی دینا، ان کو قربان کرنا، ہاں جی، شیطان سے محبت کرنا، اور جب تک وہ خبیث باطن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ جس کے چہرے سے وحشت ٹپکتی ہو، منحوس ترین جس کا چہرہ ہو، بدبودار شخص ہو جو، وہ ہوتا ہے کالا جادوگر۔ آج کل پتہ نہیں کون کون دعوے دار ہے جی، کون دار، یہ تمام کے تمام حضور۔ ہاں اس کے مقابلے میں آتا ہے اللہ کا قرآن، میرے نبی کا فرمان۔ حضرت میں آپ کو آج ایک ایسی چیز عرض کروں کہ زندگی میں آپ لوگ کسی بھی غم میں مبتلا ہو جائیں، یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ گناہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، بھوک آ جائے، ٹینشن آ جائے، قید آ جائے، کچھ بھی کائنات کا کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے نا جی وہ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بھی، ایک اللہ کے پاک کلام کیا ہے مبارکہ ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایک یہ آیہ مبارکہ، اور دوسری ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں اکثر دعاؤں میں پڑھتا ہوں، کائنات کے ہر غم کا علاج میرے رب کا قرآن۔ یہ 2 آیات آپ پڑھ لیں، باقی تسبیح کو ایسے گھما کے چپ کر کے رکھ دیتے ہیں، اے پئی دے۔ اللہ کے پاک کلام کی یہ 2 آیتیں آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی، پوری زندگی آخری سانس تک آپ یہ 2 آیتیں پڑھیں۔ کون سی بھائی ایسی حاجت ہے جو اس بارگاہ سے پوری نہیں ہو سکتی؟ کائنات کی ہر حاجت وہ ذات پوری کرنے والی ہے۔ جس وقت ڈپریشن آ جائے نا جی، 2 نفل پڑھو اور اس کی بارگاہ میں التجا کرو، جو پڑھنا ہے پڑھ کے التجا کر، مالک تجھے پتہ ہے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں، ہماری طاقت ہی کوئی نہیں، ہمارا زور ہی کوئی نہیں، تیرے گندے بندے، گناہ گار بندے، ذلیل بندے، یا اللہ بے بس بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ مالک صرف اور صرف تیری ذات قادر و قدیر ذات ہے، مولا اس پریشانی سے نکال نہیں دیتا۔ پھر پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت اگر بسم اللہ شریف آپ کو پانی پہ چلا سکتی ہے نا، تو میرے رب کا یہ کلام آپ کے دکھ بھی دور کر سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی تکلیف دور ہو سکتی ہے نا، تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، پیر کامل
یہ یقین کامل ہے جی، پیر کامل یہ یقین بھائی یقین رکھ کے پڑھ میرے بھائی، اور پھر دیکھ میرا رب سونا تیرے اوپر کتنے احسانات کے دروازے کھولتا ہے۔ نوری علم یہ ہے جس کو خود قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، روشن کتاب ہے، یہ ہے نورانی علم، اور نورانی علم کے پاس کائنات کی ہر بلا دکھ تکلیف کا علاج ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی، کسی کو ہم مجبور نہیں کرتے، کسی کو دھکا نہیں دیتے ہی کرنا جے، اس کے علاوہ نہیں کرنا بھائی، دل کرتا ہے کر لو، نہیں کرتا تب بھی تمہاری مرضی ہے۔ میرے پاس جو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ہے جی میرے پاس، یہ ہے جی میرا وظیفہ، یہ ہے جی میرا عمل۔ مجھے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، مجھے جب کوئی دکھ ہوتا ہے، میں اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہی دعائیں کرتے ہیں۔ مولا گناہ بھی کر لیے ہیں، جرم بھی کیے ہیں، سارا کچھ کر لیا، لیکن مولا تو غفور الرحیم بھی تو ہے نا، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہوں اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ اور پھر حضرت دروازے نہ کھلیں تو بات ہے نا، ایک دفعہ رب کہتا ہے میرے ساتھ میرے بندے یاری لگا، تو ایک قدم آئے گا میں 70 قدم، تو چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی۔ بس رشتے کی بات ہے جی، تعلق کی بات ہے۔ نوری بندوں کا تعلق نور والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور منحوس لوگوں کا تعلق منحوسوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اپنے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔